الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحت والفراغ. محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم لوگوں کے تمامی لوگوں کے رمضان المبارک کے تمام طرح کے عبادات کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ رمضان میں پلاننگ کیسے کریں، رمضان میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، اور کس طرح اللہ سے مغفرت مانگنے کا۔ تو یہ انسان کی زندگی دنیا میں ایسی ہے جیسے قیامت کے دن اگر اس کو حساب لیا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم دنیا کو کیسے پائے، تو کہتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یعنی جو لوگ دنیا میں رہ کر کے گئے قیامت کے دن حساب کے بارے میں پوچھا دنیا میں کتنے دن رہے، کوئی کہا صبح سے لے کے دوپہر تک، کوئی کہا دوپہر سے لے کے شام تک، بس اتنی سی زندگی ہے، اور اسی کو ہم لوگ بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو چلیے آج کہ اس وقت میں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ڈسکس کریں کہ رمضان میں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ انسان عبادت اور کوئی بھی کام جب صحت مند اور تندرست رہتا ہے اور اس کے پاس وقت رہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کام بھی کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکی بھی کما سکتا ہے۔ لیکن انہی دو وقتوں میں انسان بہت زیادہ اس وقت کا برباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، یعنی صحت کہتے ہیں اس کو کہ تندرستی ہے، آپ کے پاس سب کچھ آپ کے بس میں ہے، کر سکتے ہیں، اور خالی بھی ہے، بیٹھاڑی بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں اگر آپ کے پاس ہے تو ایسے وقت میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں آپ، جو دوسرے وقتوں میں جب آپ مشغول ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے تو نہیں کرنا پائیں گے۔ اور جب ہم لوگ یہ جان گئے کہ دنیا مختصر ہے اور اس میں نیکی کمانا ہے، اور رمضان ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے کہ اس میں ہم جتنا چاہیں نیکی بٹور لیں، تو رمضان ہم کو دیا گیا ہے تقوی کے لیے اور مغفرت کے لیے۔ تقوی اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو دوسرے مہینے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس مہینے میں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینے کے بنسبت زیادہ محنت کرتے تھے، عبادت میں، ریاضت میں، جس چیز میں ہو زیادہ محنت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں۔ اور ہم لوگ تو انسان ہیں، ہم لوگ بھی کوشش کریں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے تو آج میں بتاتا ہوں کہ انسان پلاننگ بنائے۔ ہم لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو پلاننگ نہیں کرتی، تخطیط نہیں کرتی، کوئی چیز لکھتی نہیں ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ پلاننگ کرنے کے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ بھر دن میں ہم لوگوں کو 24 گھنٹہ ملتا ہے، اور 24 گھنٹہ میں 8 گھنٹہ لوگ سونے میں گزار دیتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ 8 گھنٹہ اگر نہیں سوئیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر سے دیکھ کر کے ڈاکٹر بنے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، 1-2 گھنٹہ کبھی کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب آگے رمضان آئیں گے تو ہم کو رات بھر جگنے پڑیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگتے بھی تھے۔ تو خیر 8 گھنٹہ سونے میں گزر جاتا ہے، 8 گھنٹہ کام کرنے میں گزر جاتا ہے، اس کے پاس رشتہ دار ہے، بیوی ہے، بال بچے ہیں، کام دھندا ہے، صفائی ستھرائی ہے، کپڑا صاف کرنا ہے، گھر صاف کرنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، گھر کے لیے اتنے 24 گھنٹہ میں کام کرنے کے بعد
جو تھوڑا سا وقت ملتا ہے اس وقت سے ہم لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں، کیسے پلاننگ کریں۔ سب سے پہلے آئیے شروع کرتے ہیں پلاننگ کا کہ اور مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو آئیے ہم لوگ پلاننگ میں لکھیں کہ 5 وقت کا فرض نماز کو اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز چھوڑنا تو الگ بات ہے، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، سنت مؤکدہ جو 17 ہے، ان سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا، سنت کبھی نہ چھوڑیں، نمبر 2۔ نمبر 3، قیام اللیل جس کو تراویح کہتے ہیں۔ ہر گاؤں میں ایک حافظ رکھا جاتا ہے جس کے پیچھے لوگ تراویح پڑھتے ہیں۔ تو تراویح بھی جو پڑھتے ہیں اور اس کی بھی بہت فضیلت ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو قیام میں قرآن سنتے ہیں اور رکوع اور سجود میں اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ تو 3 چیز ہو گئے، اور چوتھے چیز ہے تلاوت قرآن مجید۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ ہے، اور مہینوں میں 1 مرتبہ آتے تھے، لیکن آخر رمضان میں ورد کراتے تھے، شروع سے آخر تک حضور سے سنتے بھی تھے، سناتے تھے بھی، صحیح بھی کرتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو ضرور پڑھیں، ختم کریں 1 مرتبہ کم سے کم۔ ویسے تو جس کو اللہ تعالیٰ جتنا وقت دیا ہے اتنا پڑھیں۔ اب کہیے کہ قرآن پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بہت سارے ثواب ہیں، 1 حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں، بہت ساری فضیلت ہے۔ لیکن خاص کر رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا اگر کوئی 19-20 ادھر کا فیصلہ ہو گیا تو یہ پڑھے ہوئے قرآن آپ کی شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب دیکھیے، آپ اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، آپ کو ریزرویشن نہ کوئی نہیں جانتا ہے، اسٹیشن ریزرویشن اور روم سے کوئی آواز دیتا ہے، فلاں صاحب آپ ادھر آئیے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی اور کتنا آسان ہو جائے گا کا کام۔ اسی طرح قیامت کے دن اگر یہ پڑھے ہوئے قرآن، اگر یہ پڑھے ہوئے تراویح، یہ پڑھے ہوئے روزے، رکھے ہوئے روزے شفاعت کرنے آئیں گے تو بہت سارا کام آپ کا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ اس میں رمضان میں قرآن کو کیسے ختم کریں، پلاننگ کریں۔ اب دیکھیے، 24 گھنٹہ میں 5 وقت کی نماز ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو بہت سے آدمی تیزی سے بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے آدمی آہستہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو تیزی کی بات چھوڑیے، جو آہستہ پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رمضان میں کم سے کم 1 ختم کریں، تو قرآن جو ہے 30 پارہ ہے، اور مہینے بھی 30 دن کے ہوتے ہیں، کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور انسان کبھی کبھار مشغول بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیسا کریں کہ اگر 1 دن میں 2 پارہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان میں 1 مرتبہ تو ختم ہو ہی جائے گا۔ تو اب 2 پارہ پڑھنے کے لیے 1 دن پہ کتنا بانٹیں گے؟ 2 پارہ پڑھیں گے کیسے؟ مثلا ہمارے پاس فجر سے پہلے وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، 2 رکعت پڑھ کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں، جتنا ہی پڑھیں، فجر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر فجر نماز کے وقت میں نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ظہر کے وقت میں آئے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے کچھ اس وقت پڑھ لیں، کچھ ظہر نماز کے بعد پڑھیں، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے، غرضے کے جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو۔ ہم لوگوں میں سے کوئی آدمی ڈرائیور ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، سفر پہ ہوتا ہے، جس کو جو سہولیت ہو، لیکن یہ ضرور کرے کہ 1 دن میں 24 گھنٹہ میں 2 پارہ قرآن ضرور ختم کریں گے، تاکہ رمضان میں 1 مرتبہ، 1.5 مرتبہ، 2 مرتبہ آپ قرآن کو ختم کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ذکر ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من بہت سارے ذکر اذکار ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ہے، اللہم صلی علی محمد، تو 1000 مرتبہ ذکر و اذکار کریں گے، 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اور کچھ پیسے اپنے خرچہ میں بچا کر کے لوگوں کو صدقہ خیرات کریں گے، افطاری کرائیں گے۔ کیونکہ یہ تنوع عبادت جو ہے، عبادت ہر قسم کے عبادت میں ہاتھ بٹانا، اس سے فائدہ ہم لوگوں کو یہ ہوگا کہ کون سی عبادت کب کس روپ میں آپ کے سامنے میں جنت کا جانے کا سبب بن جائے، نہ ہم سمجھیں گے نہ آپ سمجھیں گے۔ تو اس طرح بانٹ لیں، لکھ لیں کہ کتنا سورہ پڑھنا ہے۔
اب آئیے، اب یہ حقیقت ہے دنیا کا جو ہم لوگ آج سامنا کرنا چاہتے ہیں آپ سے، کہ ہر ایک آدمی کے رزق کا اور روزی روٹی کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے آدمی گھر میں ہوتے ہیں تو اس کے روزی روٹی دروازے پہ پہنچتا ہے، اور بہت سے آدمی دن بھر محنت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو لکھا رہتا ہے کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے۔ کوئی ڈرائیور ہے، کوئی روزہ مزدور ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کھیت میں ہے۔ اب ایسے وقتوں میں ان لوگوں کے لیے کسی کو پڑھنے بھی آتا ہے، کسی کو نہیں بھی پڑھنے آتا ہے۔ ماں بہنیں ہیں جو گھر میں کھانا بناتی ہے، سحری بناتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے، گھر دن بھر کے بچوں کے اور گھر کے لوگوں کے کپڑا کو صاف کرتی ہے۔ ان سب کے پاس تو وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کو پڑھے، تو ان لوگوں کو کیسے پلاننگ کریں؟ لیکن تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عورت کے بارے میں، ماں بہنیں کے بارے میں جو رمضان کے مہینے میں سحری بناتی ہے، افطاری کرتی ہے، روزے دار کا کپڑا صاف کرتی ہے، روزے دار کے لیے وقت نکالتی ہے سب کام سے ان کو فارغ کر کے کہ مسجد میں جا کے قرآن پڑھے، تو علماء کرام کہتے ہیں ایسے ماں بہنوں کو، ایسے خواتین اسلام کو اس آدمی سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ماں بہنوں کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ لوگوں کو عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں، وسائل فراہم کرتے ہیں، ان کو فکر نہیں رہنے دیتے ہیں کہ کپڑا کون صاف کرے گا، کھانا کون بنائے گا، وہ تیار کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن پڑھنے سے، اس کے عبادت سے زیادہ ثواب دے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یا وہ آدمی جو روڈ پہ کام کرنے جاتے ہیں، ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں، روزہ مزدور ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ٹم ٹم چلاتے ہیں، یا جون مزدور کا کام کرتے ہیں، یا راج مستری ہے، ان کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ لوگوں کے دوسروں کے طرف مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے۔ تو ان کے بارے میں علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ سچے دل سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہم کو بھی میسر کرتا، ہمارے اوپر بھی فراوانی کرتا، یا ہمارے پاس بھی وقت ہوتا تو ہم بھی اتنی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ اس سچے نیت کے وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ایک قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم سامعین، بہت بڑا ثواب ہے یہ۔ لیکن ایک بات یہ ہے، یہ نیت آپ کا رب جانتا ہے، آپ رب سے سچے دل سے نیت اور قصد کریں کہ اللہ اگر ہم کو بھی دیتا تو ہم بھی ایسی عبادت کرتے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اب رہی تیسری بات کہ دیکھیے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، میرے ماں بہنوں، آج کل موبائل کے زمانے میں آڈیو قرآن ہر آدمی کے موبائل میں ہوتا ہے۔ اگر آپ تیاری کر رہی ہیں افطاری بنانے کا، یا آپ راج مستری ہیں کام کر رہے ہیں، یا آپ کھیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر پڑھ سکتے ہیں، میسر ہے وقت، تو پڑھیں، اور نہیں تو کان میں لگا کر کے آڈیو سنیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور نیکی کو بٹور لیں۔ کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے نزدیک کوئی عذر نہ رہے کہ میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ نیکی بٹورنے کا ہے، مغفرت مانگنے کا ہے، تقوی اختیار کرنے کا ہے۔ اور اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں نیکی کرنے میں، پلاننگ کرتے ہیں صدقہ خیرات کرنے میں، نیک پلاننگ کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں، تو آپ اپنے کو دیکھ کر کے پلاننگ کیجیے، آپ کی کیا کیپیسٹی ہے، آپ کے کیا وسائل ہیں۔ ایسا نہیں کہ پڑوسی کو دیکھ کر کے آپ مثلا گھر بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس جیب میں جتنا پیسہ ہے اسی حساب سے پلاننگ کریں، آپ کے پاس جتنا وقت ہے اسی حساب سے پلاننگ کریں، پروگرام بنائیں، نہ کہ دوسرے کو دیکھ کر کے۔ اور جو ماحول سازگار ہو اسی کے حساب سے پلاننگ کریں گے، اور آپ کا پلاننگ کامیاب بھی رہے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے جو علماء کرام شریعت میں بتاتے ہیں کہ آپ کا ماحول عبادت کے لیے سازگار ہو، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کی اہل، آپ کے بچے اس لائق ہو کہ آپ کو عبادت کے لیے سازگار کرے، ماحول پیدا کرے۔ اب ایسا نہیں کوئی دوست آیا، گپ میں ٹائم لگا دیا، بات چیت کر رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گیا، مجلس رچ گئی۔ ماحول سازگار ہونا عبادت کے کامیابی کے لیے، خطہ اور پلاننگ کے
تکمیل کے لیے ضروری کیوں ہے کہ آپ دیکھیں گے حدیث میں ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 آدمی کو قتل کیا کہ اور مغفرت کی تلاش میں نکلا تو 100 کو بھی قتل کر دیا، اور پھر بھی پوچھا لوگوں سے کہ میری مغفرت ہے؟ ایک عالم جو تھے انہوں نے کہا مغفرت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم وہ جگہ بدل دو، جس گاؤں میں تم رہتے ہو دوسرے گاؤں میں چلے جاؤ۔ ماحول بھی اپنے آپ کے درمیان، ماحول بھی آپ اپنے اطراف میں، اپنے اگل بگل میں ایسے بنائیں جو آپ کو مدد کرے نیکی کمانے پر۔ ایسا نہ گپ مارنے والا دوست ہو اور غیبت کرنے والا ماحول ہو، ایسے میں آپ اپنے پلاننگ کو پورا نہیں کرنا پائیں گے۔ اس لیے پلاننگ کریں تو ماحول بھی سازگار ہو اور پلاننگ کو پورا کریں۔ اب دیکھیے ہم لوگ جو رمضان میں زندگی گزارتے ہیں، اس میں پلاننگ کرنے وقت میں 3 بات کا دھیان کریں۔ اگر نیکی کرتے ہیں تو نیکی میں اپنے سے بڑوں کو دیکھیں، کیسے اخلاق کے آدمی ہے وہ، کتنی عبادت کرتا ہے، ہم کو بھی اتنی نیکی اور عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر آپ گھر بناتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا بچی وغیرہ کا شادی کرتے ہیں، خاندان چوائس کرنا ہو تو اپنے سے تھوڑا اونچا 19-20 کر لیں، زیادہ بڑے میں بھی جائے نہ، زیادہ چھوٹے میں بھی نہ جائے۔ اور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ہم کو دیا ہے، نعمت کا مطلب روزی روٹی، صحت، تندرستی، وہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں۔ آج افطاری کے وقت میں، کرونا کے اس مہاماری کے دور میں، جہاں انسان کیا ملک بھی پریشان ہو گیا ہے، آپ کے سامنے میں اگر افطاری کا سامان آتا ہے تو یہ تینوں چیز جو کہیں اس پر غور کیجئے۔ اس وقت بھی آپ پلاننگ بنائیں کہ افطاری کرانے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایکسٹرا روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے افطاری میں یہ پلاننگ کریں کہ جو ہی افطاری اللہ تعالیٰ کے میرے پاس دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سوکھی روٹی اور سالن ہے، یا روٹی اور پانی ہے، یا پانی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو روزہ رکھ کر کے بھی افطاری کرنے کے لیے پانی، میٹھا پانی بھی میسر نہیں، کھانا پینا بھی میسر نہیں ہے، سب چیز کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بہتر بنایا کہ اس سے بہتر بنایا، آپ کے تھالی میں، آپ کے سامنے میں روٹی بھی ہے اور سالن بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ کرونا کے اس دور میں اللہ کے کسی بندے، روزے دار بندے کو افطاری کرائیں۔ نیکی میں اپنے بڑوں سے کا دیکھیں، کپڑا پہننے میں اپنے برابر کا دیکھیں، اور نعمت میں، اللہ کی نعمت میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کے پاس یہ نعمت ہوگی بھی نہیں اور ہمارے پاس ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشی منائیں، اور اللہ کے کسی روزے دار بندے کو بھی افطاری کرائیں۔ پلاننگ بنائیں عید کے کپڑے کا، تو کوشش کریں کرونا کے اس مہاماری میں بہت سے گھر ایسے ہوں گے جہاں کپڑے نہیں ہوں گے، افطاری نہیں ہوگا۔ تو پلاننگ کرنے کے وقت میں افطاری کی پلاننگ کرتے ہیں، بچوں کے کپڑے کی پلاننگ کرتے ہیں، مہینہ بھر کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اس مرتبہ ایک چیز بڑھا دیں کہ آپ کرونا میں وہ گھر جو مجبور ہے، افطاری اور سحری نہیں کر سکتا ہے، ان کے گھر میں افطاری اور سحری کیسے پہنچے اس کی بھی پلاننگ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ابھی جو بیماری پھیلا ہے اس سے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم ہی لوگ کو نہیں، پورے دنیا سے یہ بیماری کو اللہ تعالیٰ تو ہٹا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔